اکرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے بہت عظمت والے، برکت والے اور عزت والے ہیں؟ تو دیکھیے گا ان کو اللہ رب العالمین نے بہت عزت عطا فرمائی ہے۔ ماہ رجب اسلامی سال کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو خاص عزت عطا فرمائی ہے وہ رجب ان میں شامل ہے۔ قرآن کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 پر مفسرین کے مطابق یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ماہ رجب کی فضیلت بہت ہی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کو اللہ رب العالمین کا مہینہ فرمایا ہے، شعبان کو میرا مہینہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور شعبان کو اپنا مہینہ بتلایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کو میری امت کا مہینہ کہا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا مہینہ جو ہے ماہ رجب کا مہینہ ہے۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر یہ بیان موجود ہے کہ اگرچہ اس روایت کی سند پر کلام ہے، لیکن سلف صالحین رجب کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ماہ رجب کی مشہور دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کے چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے اور یہ پڑھتے تھے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ ماہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس مہینے میں آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ تو دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں اور اسکرین پر بھی لگا رہی ہوں، انشاءاللہ آپ یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جیسے کہ حوالہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، شعب الایمان کے اندر موجود ہے، امام بہقی کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ رجب تیاری کا مہینہ ہے، رمضان پانے کی نیت کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب میں عبادت کی اہمیت بہت ہے۔ رجب میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا خاص تاکید کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں گناہ زیادہ سخت اور نیکی کا اجر زیادہ ہے۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے گا ماہ رجب میں کیا عمل کریں۔ پہلے نمبر پر پیارے ناظرین اکرام، جو ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس میں آپ کو چاہیے کہ کثرت سے توبہ کریں، استغفار پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، اور دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی کریں، اور تیسرے نمبر پر پیارے ناظرین اکرام آپ کو 5 عمل میں بتلا رہی ہوں، یہ ضرور کریں۔ اپنے اس مہینے میں اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور یہ 5 عمل ضرور کریں۔ پہلے نمبر پر توبہ کریں، استغفار پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر پیارے ناظرین اکرام نماز کی پابندی کریں۔ تیسرے نمبر پر درود پاک کی کثرت کریں۔ چوتھے نمبر پر نفلی روزے رکھیں، پیر جمعرات یا ایام بیچ کے روزے ضرور رکھیں۔ اور 5ویں نمبر پر دل صاف کرنا، معاف کرنا سیکھیں۔ اور روزے کی متعلق عمومی فضیلت بہت ہیں، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر خصوصی دن متعین کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن نفلی عبادت ہر وقت واضح اجر ہوتی ہے، اس لیے آپ اس مہینے میں ضرور کریں۔ ایک اہم وضاحت، ماہ رجب میں نہ کوئی خاص نماز فرض ہے، نہ کوئی خاص روزہ واجب ہے۔ جو عبادت کی جائے وہ سنت کے مطابق بدعات سے پاک ہونی چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب میں مخصوص عبادت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ رجب کی ایک اور جامع دعا یہ ہے، اس کو بھی آپ ضرور پڑھیں اس مہینے میں،
اللہم اغفر لنا ذنوبنا وطہر قلوبنا واصلح اعمالنا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دل پاک کر دے اور ہمارے عمل درست فرما۔ یہ دعا رجب میں پڑھا کریں، اپنے دل کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ تو پیارے ناظرین اکرام، یہ تھی وہ دعائیں، یہ وظیفے اگر آپ اس مہینے میں کرتے ہیں تو اس کی اتنی برکت ہے، اتنی فضیلتیں ہیں کہ آپ خود کر دیکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی خود کہیں گے کہ اس کی بہت برکتیں ہیں۔ کیونکہ پیارے ناظرین، ماہ رجب کے مہینے سے جو ہے بندے کی مغفرت کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے انسان، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ 3 مہینے بتلائے ہیں کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کے نبی یعنی ان کی امت کا مہینہ ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ رجب کے مہینے سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، آپ یہ دعائیں پڑھیں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں اور استغفار کریں، روزے رکھیں، نماز کی پابندی کریں۔ تو پیارے ناظرین اکرام، یہ دعا بھی ضرور پڑھیں، رجب کی جو نفلی عبادت ہے اس کو بھی ضرور کریں۔ تو ماہ رجب میں یہ ضرور کرنا چاہیے۔ ماہ رجب اللہ کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ وقت ہے خود کو بدلنے کا، گناہوں سے نجات کا، رمضان کی تیاری کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کی نفلی روزے پر الگ ویڈیو، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ رجب کی نفلی روزے پر الگ ویڈیو شب معراج کی حقیقت بیان کروں، رجب کی بدعت اور ان کا جو کس طرح سے آپ صحیح طریقے سے عمل کریں، تو کومنٹ ضرور لکھیں، یعنی کس طرح ہم اس مہینے میں وظیفے کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، نفلی نماز پڑھیں، یعنی نفلی نماز پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، کس طرح کریں اور بدعات سے کیسے بچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رزق کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے ناظرین اکرام، یہ تھی ماہ رجب کی فضیلت جو میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور آپ چاہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھیں، کس طرح رکھیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ شب معراج جو آتی ہے 27 سب، اس کو ہم کس طرح وظیفہ کریں، کیا کریں، روزہ رکھیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہم لے کر آئیں، ویڈیو کے ساتھ لے کر آئیں، تو آپ کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہم اس کی ویڈیو بنا سکیں اور آپ تک پہنچا سکیں۔ اب پیارے ناظرین اکرام، میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ، صبح خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔